السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، سیرت النبی کا آج 18واں پارٹ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں بات کریں گے پیارے نبی اور صحابہ پر ظلم و زیادتی کے بعد جب کفار تھک گئے تھے تو انہوں نے سمجھوتے کی بات کی اور اللہ کے نبی کو لالچ دیا پورے مکہ کی حکومت اور سرداری کا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی جب نہیں مانے تو ان کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کے ساتھ ہی صحابہ کا صبر دیکھ کر جب لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو کفار مکہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اسی لیے کفار مکہ نے سمجھوتے کی بات کی۔ ایمان لانے پر مسلمانوں پر بڑے سے بڑے ظلم کیے گئے، اتنا ظلم کیا گیا کہ آج ہم میں سے کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ظلم غریب، بے بس، غلاموں اور لونڈیوں پر ہی نہیں ہوا بلکہ امیروں اور رئیسوں، قبیلے کے سرداروں پر ایسے ہی ظلم کیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام قریش کے مشہور اور طاقتور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، بہادر تھے، عزت دار تھے، لیکن مسلمان ہونے پر انہیں بھی ظلم کا شکار کیا گیا۔ مسلمان نے نہایت صبر و شکر سے سختیاں جھیلی، ظلم سہے، پر ایک مسلمان بھی اسلام سے نہ پھرا۔ مسلمانوں کے اس جماوے نے کافروں کو حیرت میں ڈال دیا۔ چونکہ طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کچھ لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں اور کچھ سخت۔ کچھ کفار ایسے بھی تھے جن کے دل ظلم کی اس انتہا پر پسیجے، انہوں نے سنگ دل ظالموں کو سمجھنا شروع کیا۔ وہ بھی مجبور مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم کر کے تھک چکے تھے۔ کچھ نرم پڑے، اس سے مسلمانوں پر جو سختیاں کی جا رہی تھی ان میں کچھ کمی ہوئی۔ صحابہ کا صبر دیکھ کر لوگ اسلام اپنانے لگے۔ جب اکثر لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان پھرتے ہیں، دھوپ میں جلتی ریت پر لٹائے جاتے ہیں، بھاری اور وزنی پتھر ان کے سینوں پر رکھ دیا جاتا ہے، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑتے، تو انہیں خیال ہوا کہ یہ اتنے بے وقوف نہیں ہو سکتے، ضرور اسلام کی تعلیم ایسی اچھی ہے جسے چھوڑنا انہیں پسند نہیں۔ اس خیال نے بہت سے لوگوں کو مسلمان ہونے پر اکسایا، چنانچہ وہ چھپ کر اکرم کے مکان میں پہنچے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مکہ کے کافر چاہتے تو یہ تھے کہ مسلمان پھر کافر ہو جائیں، پر الٹ اثر ہو رہا تھا کہ کافر آ کر مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ ہر روز کفار سن لیتے تھے کہ آج فلاں کا شخص مسلمان ہو گیا اور آج فلاں، تو بہت بگڑتے، غصہ ہوتے اور ہر نئے مسلمان پر سختیاں کرتے۔ پر ایمان لانے کا جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا وہ نہ رکا بلکہ برابر جاری رہا۔ یہ دیکھ کر کفار میں بڑی بے قراری رہی، خاص طور سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، ابو سفیان، عاص بن وائل سہمی اور اسی قسم کے بڑے لوگوں کی چنتا بڑھ گئی۔ بات یہ بھی تھی کہ یہ لوگ نہ صرف عزت دار اور مالدار تھے بلکہ ان میں ہر ایک کسی نہ کسی عہدے پر تھا۔ جیسے ابو سفیان قریش کا علم بردار تھا، عباس حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ولید سواروں کا افسر تھا، حرز بن قیس خزانے کا مالک تھا اور ابو جہل اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ قریش کی سرداری انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ ابو جہل اور قریش کے سرداروں کو اصلی ڈر کیا تھا؟ اسلام ان کی جھوٹی سرداری کو چنوتی دے رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے کسی بھی گروہ اور طبقے کا ہو، برابری کا حق حاصل کر لیتا ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے پر کوئی برتری نہیں رہتی، غلام اور آقا ایک ہی لائن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ان کی مباشرت کے خلاف تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ غلام صرف خدمت کرتے کرتے ہی مر جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ نہ اچھا کھا سکتا ہے، نہ اچھا پہن سکتا ہے، نہ آقا کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر غلاموں کو آزادی مل گئی، انہیں برابر کے حق مل گئے، تو ان کی برتری مٹی میں مل جائے گی۔ اس لیے وہ بھی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا برتاؤ کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کی تعداد بڑھتے دیکھے تو گھبرا گئے۔ ابو جہل نے پھر مجلس شورا بلائی۔ جب سب آ گئے تو ان سب سے کہا کہ بت کے پرستاروں، افسوس ہے ہم نے شروع میں جس فتنے کو معمولی سمجھا تھا وہ بڑھ کر ہماری سرداری کو چوٹ کرنے لگا ہے۔ اگر کچھ دن اور غافل رہے تو عجب نہیں تمام مکہ اور سارا عرب مسلمان ہو جائے، پھر ہمیں بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنا پڑے۔
یہ ہے جن لوگوں پر ہم حکومت کرتے ہیں ان کے محکم بن رہے ہیں۔ کیا یہ بات ہمارے لیے شرم کی بات نہیں؟ کم سے کم میں اس بات کو کسی طرح سہن نہیں کروں گا۔ اس وقت تم لوگ موجود ہو، یا تو محمد کے فتنے کو دور کرنے کی تدبیر سوچو، ورنہ میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ابو جہل کی پوری مجمع نے تائید کر دی۔ ابو جہل نے کہا، مجھے حیرت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر کیا جادو کرتا ہے۔ نعوذ باللہ کہ وہ 1000 ستم سہنے پر بھی اسلام سے نہیں پھرتے۔ ولید نے کہا، اصل میں وہ بڑا جادوگر ہے، جو آدمی اس سے ایک بار بات کرتا ہے اسی پر موہت ہو جاتا ہے۔ عتبہ بہت اطمینان والا تھا، اسے اپنی زباندانی پر بڑا ناز تھا۔ اس نے کہا، میرا خیال میں یہ ہے کرسی کا بھوکا ہے، اس لیے اس نے قوم میں فتنہ پیدا کر رکھا ہے۔ ابو لہب بولا، اگر وہ کرسی چاہتا ہے یا دولت چاہتا ہے تو وہ جو چاہے اسے دے دو، ابھی تو اس فتنے کو کسی نہ کسی طرح دبا دینا مناسب ہے۔ آس نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا، ہرگز نہیں، اسے کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آج ہم اس سے روب کھا کر جو مانگے دے دیں تو کل کوئی اور اٹھ کھڑا ہوگا اور پرسوں کوئی اور۔ سوچو اس طرح سے ہم کس کس کو کیا کیا دیتے رہیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، بے شک ہم کو اسے کچھ بھی نہ دینا چاہیے، ہم اس کی سرداری نہیں مان سکتے۔ معبودوں کی قسم، ہرگز نہیں، مر جائیں گے پر اس کی حکومت نہیں مانیں گے۔ ولید نے کہا، جو فتنہ ہمارے سامنے ہے وہ معمولی نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہم نے ان پر سختیاں کر کے دیکھ لیا، کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ بہتر یہی ہے کہ جو مانگے دے دیا جائے۔ تھوڑی سی بحث مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ عتبہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر یعنی دودت بنا کر بھیجا جائے اور اسے اختیار دیا جائے کہ جس طرح سے ممکن ہو صلح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہموار کرے۔ چنانچہ عتبہ روانہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سواگت کیا، اسے احترام سے اپنے پاس بٹھایا۔ عتبہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج تمام قریش کی طرف سے سفیر بن کر حاضر ہوا ہوں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے غور سے دیکھ کر مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہو عتبہ، تم کیا چاہتے ہو؟ عتبہ نے کہا، آپ نے اپنی قوم میں ایسا فتنہ کھڑا کر دیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر دن و رات سختیاں کی جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سانس بھر کر کہا، تم نہیں جانتے مسلمانوں پر جو سختیاں کی جاتی ہیں ان سے میرا دل کتنا دکھتا ہے۔ عتبہ نے کہا، پھر آپ ایسی تدبیر کیوں نہیں کرتے جس سے وہ سختیاں بند ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا تدبیر کر سکتا ہوں؟ اللہ کی مصلحت میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ عتبہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، خدا کا نام نہ لو، سارا فتنہ اس خدا کے نام ہی کا ہے، آپ کو تدبیر میں بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تدبیر ہے؟ عتبہ نے کہا، آپ کو تمام قریش اپنا سردار بنانے کو تیار ہے، آپ مکہ کے بادشاہ بن جائیں، تمام خزانہ ساری فوج آپ کی ماتحت میں دے دی جائے گی، جس عورت یا جس لڑکی سے آپ کہیں گے آپ کی شادی کر دی جائے گی، اس منصب کو قبول کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عتبہ، اگر قریش کے سرداروں نے یہ سمجھا ہے کہ منصب کی لالچ میں اور حکومت ملنے کے خیال سے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں تو غلط سمجھا، خدا کی قسم میں خدمت ہی کرنا چاہتا ہوں، مجھے منصب کی آرزو نہیں ہے، میں حکومت نہیں چاہتا، اگر کوئی تمنا ہے تو یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، پتھر کے بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ عتبہ، میں خدا کا رسول ہوں، مجھ پر خدا کا پیغام نازل ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت سنائی جس کا ترجمہ اس طرح ہے، اے محمد، کہہ دو کہ میں تم جیسے آدمی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تم خدا بس ایک خدا ہے، بس سیدھے اس کی طرف جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ ان آیتوں کو سن کر عتبہ کا چہرہ اتر گیا اور وہ حیران ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عتبہ، اور سنو، اللہ فرماتا ہے، اے محمد، کہہ دو کہ کیا تم لوگ اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں یہ زمین تیار کی
اور تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو، وہی ساری دنیا کا پالنے والا ہے۔ عتبہ کے چہرے کا رنگ ان آیتوں کو سن کر اڑ گیا، وہ کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، بس، ورنہ میرا دل الٹ پلٹ جائے گا اور کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ عتبہ اٹھ کر سیدھا قریش کی مجلس میں پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا، عتبہ کیا رہا؟ عتبہ نے کہا، اگر میری بات مانو تو یہی بہتر ہے کہ محمد سے کچھ نہ کہو۔ ابو جہل نے ہنس کر کہا، کیا تم پر بھی اس نے جادو کر دیا ہے؟ عتبہ نے کہا، جو تم چاہو کہو، میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ تمام عرب پر غالب آ گیا تو یہ تمہاری عزت ہے، ورنہ عرب خود ان کو فنا کر دے گا۔ ابو لہب نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے جوش میں بھر کر کہا، ہم کو صرف ابو طالب کا لحاظ ہے، ورنہ ہم خود اس کا خاتمہ کر دیتے۔ ابو جہل نے کہا، بہتر تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں جائے اور ان سے صاف صاف کہہ دے کہ یا تو وہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دے وہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرے، ورنہ ہم اسے قتل کر ڈالیں گے۔ سب نے اس بات کی تائید کی اور بات ہو گئی۔ اس کارروائی کے بعد مجلس شورا برخاست کر دی گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس کے بعد قریش کا وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابو طالب نے ان کا زوردار سواگت کیا۔ تمام لوگ بیٹھ گئے اور ابو طالب نے پوچھا، کہیے آپ لوگوں میں کیسا کشٹ ہے؟ ابو جہل نے کہا، محترم بزرگ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم میں ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، اتنی بڑی خدائی کا صرف ایک خدا بتاتا ہے، پھر ایسی ہستی کو خدا بتاتا ہے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے درخواست کریں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کریں، ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برا نہ کہیں اور نئے مذہب کی تبلیغ نہ کریں۔ آپ ہاشمی ہیں، بتوں کے پرستار ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ دل و جان سے کوشش کر کے اسے سمجھائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ میرے پاس آئے۔ ابو طالب بولے، مجھے خود معلوم ہے کہ آپ نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی سختیاں کی ہیں، تکلیف پہنچائی ہیں، اس کا گھر سے نکلنا بند کیا ہوا ہے، اس کے ماننے والوں کو خوب ستایا ہے۔ سوچو کیا تمہارے لیے مناسب ہے کہ معبودوں کی قسم تم نے غلطی کی ہے، بڑی غلطی، جو طریقہ تم نے اپنایا ہے وہ غلط ہے۔ جب سختیاں برداشت کے قابل نہیں رہ جاتی تو کمزور سے کمزور انسان بھی مقابلے میں آ جاتا ہے۔ ضد بری چیز ہوتی ہے، تم کو یہ ضد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بتوں کو برا نہ کہے، اور اسے یہ ضد ہے کہ اللہ کی تبلیغ کرے۔ اس ضد نے کام بگاڑ رکھا ہے، تم نرمی کرو، وہ خود باز آ جائے گا۔ میری اس باتوں سے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اپنے باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ دوں گا، نہیں، میں مرتے دم تک اس پر قائم رہوں گا اور اپنے معبودوں کی توہین میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا، لیکن میرا طریقہ الگ ہے، نہ کسی کو میں برا کہوں نہ سنوں، یہی طریقہ تم بھی اپناؤ، ہم سختیاں نہ کریں، اگر وہ تبلیغ بند کر دے۔ ولید نے کہا، میں آج اپنے بھتیجے کو بلا کر سمجھاؤں گا، یقین ہے کہ وہ بات مان جائے گا، تم بھی سختیاں بند کر دو۔ ابو طالب بولے۔ ابو بستری نے کہا، بے شک یہ مشورہ مانا جا سکتا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سے باز آ جائیں تو ہمیں مسلمانوں پر سختیاں نہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وفد کے لوگ اٹھے اور چلے گئے۔ وفد کے لوگ آنے کو تو آ گئے تھے، لیکن ابھی انہیں اطمینان نہ ہوا تھا۔ انہوں نے دوسرے دن ابو طالب کے پاس جانا طے کیا۔ جب یہ طے ہو گیا تو ابو لہب نے کہا، کل ہم ابو طالب سے صاف طور سے کہہ دیں گے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مذہب میں داخل نہ ہوئے تو پھر ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ ابو سفیان تو چاہتا ہی یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا، ضرور یہ کہہ دینا چاہیے، اور اگر ابو طالب کے سمجھانے سے بھی باز نہ آئے تو ہمارے مذہب میں داخل نہ ہو تو ہمیں ترنت اسے قتل کر دینا چاہیے۔ ابو لہب نے کہا، بے شک ایسا ہی ہوگا، ابو طالب سے آخری بات کریں گے۔ دوسرے دن آئے اور وفد کی تیاری شروع ہوئی، سب جمع ہوئے، ابو طالب کی خدمت میں حاضری دی۔ ابو طالب نے عادت کے مطابق ان کی آؤ بھگت کی۔ جب اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ابو طالب نے پوچھا، آج کیسے تشریف لائے ہو؟ کوئی نئی بات ہو گئی کیا؟
ابو لہب نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آج ہم اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ سے کہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے سامنے بلائیں، آپ بھی سمجھائیے ہم بھی سمجھائیں، ہو سکتا ہے ہم سب کے سمجھانے سے وہ سمجھ جائے۔ مناسب ہے، ابو طالب نے کہا، لیکن ان کے سامنے سختی سے بات نہ کریں کیونکہ یہ میری توہین ہوگی، میں اسے کسی طرح نہ سہ سکوں گا۔ اطمینان رکھیے ایسا نہ ہوگا، ابو جہل نے کہا۔ ہم سب آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ابو طالب نے اپنے غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے کہ سفید کپڑا پہنے ہوئے تھے، کندھے پر کالی کملی پڑی تھی، ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتی السلام علیکم کہا۔ عرب میں سلام کرنے کا یہ طریقہ نہ تھا۔ یہ حیران ہوئے۔ ابو طالب نے کہا، میرے چشت و چراغ آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا ابو طالب کے پاس بیٹھ گئے۔ باتیں شروع ہوئی۔ ابو لہب نے کہا، تم جانتے ہو ہم سب منصب اور عزت کے مالک ہیں، قریش کے بڑے لوگ ہیں، جو بات ہم طے کر دیتے ہیں سارے عرب والے بغیر کچھ کہے اسے مان لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں جانتا ہوں آپ ایسے ہی ہیں۔ ابو لہب پھر بولا، ہمیں قریش اور مکہ کے نمایاں قبیلوں نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم سے کوئی سمجھوتا کر لیں۔ پیارے بھتیجے، جو فتنہ تم نے اپنی قوم میں پیدا کیا، اس فتنے سے تمام لوگ مشکل میں پھنس گئے۔ تم سمجھدار ہو اور قوم کی مشکلوں کو خوب سمجھتے ہو۔ اپنی قوم پر احسان کرو، اس کی مشکلیں نہ بڑھاؤ۔ میں نے قوم کو مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ میری قوم نے خود میری اوپر سختیاں کی، مجھے کٹھنائی میں ڈال دیا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھ پر سختیاں کی جائے۔ ہاں، ملال ہے تو اس کا کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ان پر ہر قسم کا ظلم کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ابو لہب نے کہا، بے شک یہ ہم سے غلطی ہوئی، لیکن اب ہم سمجھوتے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے بھتیجے، اگر تم کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم سب مل کر تمہارے لیے اتنی دولت جمع کر دیں کہ تم مالدار ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے، چچا، اگرچہ میں غریب ہوں لیکن خدا کی قسم مجھے دولت کی ضرورت نہیں، نہ مجھے سونا چاندی چاہیے۔ دولت نہیں چاہیے تو کیا کسی سندری سے محبت ہو گئی؟ ابو طالب نے پوچھا، بتاؤ وہ کون پری ہے جس سے تم بیاہ کرنا چاہتے ہو؟ میں تم کو وشواس دلاتا ہوں کہ وہ سندری کوئی بھی ہو، ہم اس سے تمہاری شادی کرا کے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اے چچا، یہ بات بھی نہیں، مجھے کسی سے کوئی پریم نہیں ہوا۔ اب ابو لہب نے پوچھا، اچھا تو کسی جہاں و منصب کی طلب ہے یا ضرورت ہے؟ اگر یہ بات ہے تو قریش تم کو اپنا سردار مقرر کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، مجھے جہاں و منصب کی بھی خواہش نہیں۔ ابو لہب نے کہا، تو بس تم شاید حکومت چاہتے ہو۔ اگر یہ بات ہے تو ہم تم کو بادشاہ بنا دیں گے، سارے عرب پہ آپ کی حکومت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، میں حکومت نہیں چاہتا۔ ابو لہب بولا، بس تو تم بیمار ہو، اگر یہ بات ہے تو ہم تمہارا علاج کسی مشہور حکیم سے کرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بیمار بھی نہیں ہوں۔ ابو لہب نے کہا، تو پھر کسی جن یا عصیب کا اثر ہے؟ اس اثر کو کاہن دور کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی جن یا عصیب کا بھی اثر نہیں۔ پھر آخر کیا بات ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور اس خدا کی عبادت کرو جو پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں عزت و دولت ہے، موت اور زندگی کا نظام ہے، اور جو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، جو بزرگ و برتر ہے اور پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی۔ وفد کے تمام ممبر آیتوں کو سن کر حیران رہ گئے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ابو جہل نے کہا، تو گویا تم صلح سے انکار کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکار میں نہیں کرتا بلکہ تم کرتے ہو۔ کیوں نہیں تم خدا کے سامنے جھک جاتے؟ کیوں جھوٹے خداؤں کو نہیں چھوڑ دیتے؟ ابو لہب نے بگڑ کر کہا، اس لیے کہ ہم اور ہمارے باپ دادا انہیں پوجتے تھے، ہم خیالی خدا کی پوجا مرتے دم تک نہیں کریں گے۔ اب تم ہوشیار ہو جاؤ، ہم نہ صرف تمہارا مکہ میں رہنا مشکل کر دیں گے بلکہ تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ ابو لہب کے جوش آ گیا۔ اس نے غصے میں بھر کر ابو طالب کو خطاب کیا اور کہا، سنو ابو طالب، یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑو ورنہ مقابلے میں آ جاؤ، اب ہم تمہارا بھی خیال نہ کریں گے۔ یہ قوم کا معاملہ ہے، مذہب کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ ہم آپ کو سوچنے اور غور کرنے کی مہلت دیتے ہیں۔
اگر تم اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے سے باز آ گئے تو ہم تم کو اپنا سردار مانے رہیں گے، اور اگر باز نہ آئے تو تم پر بھی سختیاں کریں گے۔ اگر تم نے کل یہ نہ کہلا بھیجا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ہٹ گئے تو پھر تمہارے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ ساتھ کے دوسرے سردار بھی کھڑے ہو گئے اور بگڑتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ سب کے چلے جانے کے بعد ابو طالب نے کہا، پیارے بھتیجے، تم نے دیکھ لیا ساری قوم بھڑک اٹھی ہے، میں کمزور ہوں، میں ساری قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تم اس کی باتیں مان لو، میں اکیلا کس کا مقابلہ کر سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی اس بات سے تھوڑا پریشان ہوئے، پھر آنکھوں میں آنسو لا کر بولے، چچا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا، یہاں تک کہ خدا اس کام کو پورا کر دے گا یا میں اس پر کام آ جاؤں۔ آپ کی اثر بھری آواز نے ابو طالب پر بڑا اثر کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میری جان، فکر نہ کرو، میری زندگی میں کوئی تیرا بال ٹیڑھا نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور ہوئی۔ آپ اٹھے، چچا کو سلام کیا اور اپنے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ کفار مکہ بگڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی تمام لوگوں کو جو ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہہ دیا کہ محمد صلح پر تیار نہیں ہے۔ ہم نے ابو طالب کے سامنے عزت پوری کر لی۔ ابو طالب سے کہہ آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے، ورنہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ ہم انہیں غور کرنے کے لیے کل کی مہلت دے آئے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے بھتیجے کو سمجھا دیا تو وہ ہمارے معبودوں کی مخالفت سے باز آ گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر اور دوسرے ساتھ دینے والوں پر اتنی سختیاں کریں گے کہ جینا دشوار ہو جائے گا۔ اعلان کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نہ گھس پائے۔ اپنے جوانوں سے کہہ دو کہ جس جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بازار ہو یا سڑک ہو یا گلی کوچے، ہر جگہ ان کے پیچھے لگ جائیں، انہیں کسی طرح سے کام نہ کرنے دیا جائے، شور مچائیں، مسلمان اور اسلام کو برا کہیں، مسلمانوں کے خدا کو برا کہیں، محمد کو برا کہیں۔ لڑکوں کو اس ابھارے سے کہ ہر مسلمان محمد پر، مسلمانوں کی حمایت کرنے والوں پر دھول، اینٹ، پتھر برسائے جائیں، انہیں اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ نئے مذہب کو چھوڑ دیں اور ہمارے معبود کو پوجنے لگے۔ تمام لوگوں نے اس بات کو پسند کیا اور اقرار کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ کچھ دیر بعد مجلس برخاست ہو گئی، لوگ اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرا دن آیا لیکن ابو طالب کا کوئی جواب نہ آیا۔ یہ بات سمجھ لی گئی کہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سے باز آئیں گے، نہ ابو طالب ان کا ساتھ چھوڑیں گے۔ پھر کیا تھا، گنڈے، بدماش اور آوارہ جوانوں کی کئی ٹولیاں بن گئی اور وہ شہر کے ایک حصے میں مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اس کے آگے کا پارٹ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کفار مکہ نے ان پر ظلم کیا۔ تو آگے ہم ویڈیو میں بات کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔